الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ مجھے سب کو معاف فرمائے، ہماری صورت اور سیرت کو اللہ تعالیٰ اپنے پیار کے قابل بنائے. نئے آدمی کو دیکھ کر کبھی آدمی کے دل میں آتا ہے کہیں دیکھا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہیں دیکھا ہے، یا ایک آدمی کہتا ہے کہیں دیکھا ہے. تو شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کا غلام جن کے قدموں کی خاک، کہ وہاں آسمان پہ روحوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، اس لیے یہاں احساس ہوتا ہے کہیں دیکھا ہے. ابھی ہمارے دو مہمان آئے تو تھوڑا دیر سے میں آ جایا تھا، کام سمیٹنا مشکل ہو رہا تھا، تو ویسے آدمی خیریت پوچھتا ہے کہاں سے تشریف لائے ہیں. تو کئی دوست نئے نظر آئے مجھے، اس میں سے دو دوست وہ نظر آئے جو مجھے لگتا تھا کہیں دیکھا ہے. پھر دل میں خیال آیا کہ جس کو دیکھ کر آدمی کہ کہیں دیکھا ہے تو بھائی کہاں دیکھا ہے، تو لیکن اس کام میں پھر میں نے نہیں پوچھا. پھر بعد میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یاد آیا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ جب دل میں کوئی نیکی آئے نا تو فوراً کر لیا کرو، کیونکہ یہ مہمان ہے اور مہمان کا خیال نہ رکھا جائے تو مہمان چلا جاتا ہے. یہ بھی ایک نیکی ہے، آپ کہاں سے تشریف لائیں، کہیں دیکھا ہے آپ کو. تو خیال آیا 2-3 مرتبہ، لیکن کام کی زیادتی اور کام آپ کو پتا ہے کوئی دنیا کا دنیا ہے نہیں. پھر 2-3 فونیں آ گئی خاندان کے کوئی مسئلے کی وجہ سے، بچوں کی شرارت کی وجہ سے، ان کو سمجھایا. تو اور پھر ذہن پر بوجھ ہوا کہ اب اس وقت کام کا وقت ہے، ابھی اس وقت کیا سمجھاؤں میں. پھر بھی سمجھانا پڑا، ضروری بات. پھر بچوں کو سمجھایا کہ ابھی میری بات مان کر آپ لیٹ جائیں، جمعے میں خود آپ کو اٹھا لیا جائے گا. جلدی سوئے تھے تو جلدی اٹھیں گے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ یہ نیکی ایک مہمان ہے. جب مہمان آئے نا فوراً چائے پانی کا انتظام کریں، وہ چائے پانی نہیں، یعنی اس نیکی کو فوراً حاصل کر لو. مہمان ہے چلا جائے گا. تو اسی طرح گناہ کی بات ہے، کھٹک ہو گئی چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 تھرمامیٹر عطا فرمائے. نمبر 1 دل میں کھٹک پیدا ہو جائے، کان چھوڑ دیں اس کو. نمبر 2 جو میں کرنے جا رہا ہوں کسی نیک آدمی کو اطلاع کر سکتا ہوں، میں امام صاحب کو، ابا کو، چاچا کو، ماموں کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ دعا کریں، رات کو میں نے گندی فلم دیکھنی ہے، میں نے نامحرم سے باتیں کرنی ہیں، میں نے شراب پینا ہے، ڈرگس استعمال کرنا ہے، ناچ گانے کی پارٹی میں جانا ہے، نہیں کہہ سکیں گے. اور عمرے حج پر جانا ہے، یا مولانا دعا کر دیجئے 2 خاندان میں جھگڑا ہے، مجھے پتا چلا جھگڑا نپٹانے والوں کا ثواب زیادہ ہے، آپ دعا کر دیں اللہ میرے زبان میں برکت ڈال دے، جھگڑا ختم ہو جائے. بھائی کو جا کر کہا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا ہے، بھائی کو جا کر کہا آپ کا بڑا بھائی تو تڑپ رہا ہے آپ کو سینے سے لگانے کے لیے، وہ تو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آپ سے جدائی سے مجھے بہت غم ہو رہا ہے. اب جو جاہل ہوگا نا وہ کہے گا جھوٹ ہے، جو عقل مند کہے گا آپ کو ثواب ملے گا. جھوٹ سے تو کسی کا نقصان ہے نا، اس میں نقصان کون سا ہے. جیسے میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں تو دونوں جہاں بھی آگ لگانے والے زیادہ ہیں بجھانے والے کم، توڑنے والے زیادہ ہیں جوڑنے والے کم. خوش ہوتے ہیں دونوں کو لڑا کر. بچپن سے ہم نے سنا چغل خور کے لیے اللہ کی ناراضگی، بس چغل خوری ادھر کی بات ادھر کرنا. اس بڑھاپے میں 3 سال پہلے شاید یا 3.5 برس پہلے میں نے مظاہر ایک جدید جلد نمبر 4 ادب کے بیان میں پڑھا کہ چغلی یہ ہے کہ ادھر کی بات ادھر کرنا. میں نے کہا ٹھیک ہے، تو پڑھا ہوا ہے، آگے لکھا ہوا ہے ادھر کی بات ادھر کر کے دونوں کو لڑا کر اور خوش ہونا. اس بڑھاپے میں پتا چلا. آپ کھل کر بیٹھیں گے تو پیچھے والے نہیں چھپیں گے. آپ پرانے آدمی پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ماشاء اللہ، جو ہنسا فقط پھنسا اللہ کی محبت میں. تو پیارے دوستوں اور ساتھیوں، یہ ایسا کم لوگ کرتے ہیں. ارے یار تمہارا بھائی تو تمہیں گالیاں دے رہا تھا کہ آئے تو گولی مار دوں گا، میں تو FIR کٹواؤں گا، جھوٹے گواہ لاؤں گا، اور آگ لگا دی. عقل نہیں ہے. جیسے ڈیجیٹل نان ڈیجیٹل کی بات ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ حلال تو واضح حلال، حرام تو واضح حرام، درمیان میں شبہ والی چیز سے بچنا ہے. اس میں شبہ ہے یا نہیں، کھٹک ہے یا نہیں، خود فیصلہ کر لیں. میرے موجودہ پیارے شیخ شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ایسا کرنا نہیں ہے،
لیکن فرمایا مثال دے رہا ہوں کہ طواف کر کے واجب الطواف کے 2 رکعت پڑھ کر قرآن پاک کو سر پر رکھو، کرنا نہیں ایسا، اور دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کھٹک ہے یا نہیں ڈیجیٹل میں. رات بھی اس میں نقصان، خواتین ہوتی ہیں پردے کے ساتھ بڑی تعداد میں، شرعی پردے کے ساتھ، باہر 2 پاسبان کھڑے رہتے ہیں جو 8 سال کے بچے کو جانے نہیں دیتے اندر وہاں. تو کل اس پر آخر میں 15-20 منٹ اسی میں بیان ہوا اسمارٹ فون کے بارے میں. گھر تباہ کر کے رکھ دیے، نہ گھر کا کھانا بن رہا ہے، نہ تربیت ہو رہی ہے، نہ شوہر کو وقت دے رہے ہیں. شوہر حدیث پاک ہے شوہر بستر پر بلائے مفہوم ہے اور نہ آئے، اور شوہر ناراض ہو کے سو جائے، ساری رات فرشتے اس پہ فرشتہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرشتے. اور فرشتے کتنے؟ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آپ ابھی مجھے کیلکولیٹ کر کے بتا دیں کتنے فرشتے ہیں. آسان ہے، بھلے موبائل پر بھی آپ کیلکولیٹ کر لیں، کوئی منع نہیں، لیکن آسان ہے، آرام سے جواب دے دیں 5 منٹ کے اندر. جب بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ بنا آسمان پر تو 70,000 فرشتوں نے پہلا طواف کیا. آسمان کے فرشتوں کا جو خانہ کعبہ ہے وہاں پر بیت المعمور نام ہے. ان 70,000 فرشتوں کی باری اب تک نہیں آئی، نہ قیامت تک آئے گی. اب گن لو کتنے فرشتے ہیں، گنو نا. جن 70,000 فرشتوں نے جب بنا ہے، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال، اتنے فرشتے بددعا دیتے ہیں لعنت کی، بہت ان رحمہ، اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے اس عورت کو جو شوہر کی بات نہیں مان رہی ہے. اس موبائل نے بڑا غرق کر دیا ہے. کتنے رشتے ہوئے کہ بھئی ہمارے گھر میں اسمارٹ فون کسی کے پاس نہیں ہے تو ہم اسمارٹ فون کی اجازت نہیں دیں گے. رشتہ نہیں چاہیے بیٹی صاحبہ کو، اسمارٹ فون چاہیے، شوہر نہیں چاہیے، بے حیائی کی زندگی چاہیے، شوہر نہیں چاہیے. اور ابا کے سامنے روتی ہیں، کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے کیا؟ ابا ڈھیر ہو گئے، شوہر صاحب آپ مجھ پہ اعتماد نہیں ہے، دین سیکھا ہی نہیں. بیگم صاحبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ پلک چپکنے کی دیر تک بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما. حضرت یوسف علیہ السلام معصوم ہے، 13واں پارہ ہے، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بتلاتا. تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ پر مجھے اعتماد نہیں ہے؟ مجھے اپنے پر اعتماد نہیں ہے تو آپ پر کہاں سے اعتماد کر لوں؟ نہیں، بیٹی کی خواہش بچپن سے ہی پوری کر دیتے ہیں بڑے فون کی، بھلے وہ گناہ کریں، بھلے وہ ڈوبی ہوئی ہو، آنکھوں کی زانیاں بنے. ہم خود آنکھوں کے زانی بنتے ہیں. وہ موبائل کے اندر گٹر لائن میں گھسے ہوئے ہیں، سفید داڑھی بھی ہے اور کام بھی ہو رہے ہیں دین کے. جناب یہ دین کا کام کون سا ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے جسے دودھ نکال رہے ہیں اور اس نے پیشاب ڈال دیا. اتنی مہنگی بھینس خریدی، چارہ دیا، محنت سے دودھ نکالا، اس میں 4 قطرے کیا 1 قطرہ پیشاب ملا دیا. تو ہمارا تو ایسا ہی حال ہے، بیانات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، آگے فکر ہی نہیں ہے. موبائل کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا. اب بابی خوش دے دیتے ہیں، نہیں ہم کو آپ پر اعتماد ہے. یار خدا کے واسطے پاگل مت بنو، اعتماد ہے. ساری گٹر لائن بھری ہوئی ہے، صرف ایسا کرنے کی دیر ہے، بس پلک چپکنے کی دیر تک بھی اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما. یہ سب عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نفس ہوتا ہے بھائی؟ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا نفس تھا؟ کیا آپ نعوذ باللہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے یہ جملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفس تھا جن کے ہاتھ میں شفاعت ہے، جو اللہ کے آخری نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایمان لائے جنت کا ٹکٹ پورا خلاص ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا. لیکن ان باتوں میں ہم آ جاتے ہیں. پوچھو میری بیٹی تو کیا کام ہے بڑے موبائل میں، تم کیا کرتی ہو صحیح رات؟ تمہاری شادی ہو گئی، کبھی کھانا بنایا؟ کبھی شوہر کا دل خوش کیا ہے؟ کبھی بچوں کی پرورش کی فکر کی ہے؟ کبھی گھر کو صفا رکھا ہے؟ بس رات دن ڈوبی ہوئی ہے اسی کے اندر. میں 32 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں. شراب، زنا، جوا، ڈرگس، کمینے پن چھوٹنا آسان ہے، موبائل چھوڑنا آسان نہیں ہے. ہمارا بھی یہی اشر ہے، اللہ معاف فرمائے. بیچ میں ڈالتے اس لیے کہ شاید دوستوں کو کچھ فکر ہو جائے، اس لیے اپنے آپ کو بیچ میں گھسڑ دیتے ہیں. کیا زندگی ہے یہ؟ دوزخ کی زندگی ہے یہ. سیل فون نہیں ہے، ہیل فون ہے، دوزخ کا راستہ ہے. بھائی ضرورت کا مطلب ہے جس کے نہ ہونے سے نقصان ہو. ہاں کوئی کہتا ہے، جیسے کل عرض کیا تھا کہ نئے لوگ ہر بیان میں ہوتے ہیں، تو آپ کہیں گے ہمیں ایجوکیشن کے لیے ضرورت ہے، لے لو. آپ کہیں گے جاب کے لیے ضرورت ہے، لے لو. آپ کہیں گے ہمارا بزنس گلوبل، ہمارا ٹریڈنگ ہے، ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے، وہ گھنٹوں کا فرق ہے، لے لو. پورے دنیا کے مفتی صاحب سے پوچھ لو موبائل، بڑا موبائل حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے. ہم نے حرام کیا ہے، ہم نے اس کو برباد کیا ہے، ہم ناپاک ہیں، ہم گندے خیالات میں ڈوبے ہوئے ہیں. پاک کر کے استعمال کرو نا، اصلاح کراؤ جو فرض ہے یوزر کی. سارا گندگی اس کے اندر ہے. اسمارٹ فون کے نقصانات اللہ نے کتاب لکھوائی قرآن پاک حدیث پاک سے، جس نے کیا کیا گناہ ہے اس کے اندر.
ناشکری بھی اس کے اندر ہے، غیبت بہت بڑا گناہ، زنا سے اشد، جو ابھی حدیث پاک بڑی الغیبت اشد من الزنا، یہ اس کے اندر ہے، گروپ میں ہے نا، گروپ یہ تو غیبت اس میں ہے، اس سے بڑا گناہ بہتان اس میں ہے، اس سے بڑا گناہ اس میں بدگمانی ہے، تو اس میں ہے، تجسس اس میں ہے، الزام اس میں ہے، گالیاں اس میں ہے، بے حیائی اس میں ہے، وریانی اس میں ہے، فحاشی اس میں ہے، گھر سے بھاگنا، حرام عشق اللہ کا عذاب ہے، عشق مجازی عذاب الہی وہ اس کے اندر ہے، ذلتیں اس کے اندر ہے، گھر سے بھاگنے کے طریقے اس میں ہے، کورٹ میرج اس کے اندر ہے، گندا لباس اس کے اندر ہے، کون سی نیکی اس کے اندر ہے؟ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں اسمارٹ فون کو بیچ دو، ایک گناہ میں دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ میں مانتا ہوں اس کے اندر فائدے ہیں، لیکن شریعت کا مسئلہ ہے کہ دفع مضرت مقدم جلب منفعت پر فائدہ اتنا ہے، نقصان اتنا ہے، اور اٹھا کے بیوی کو بھی موبائل لے کر دیا، پوچھو تیرا کام کیا ہے اس کے اندر؟ کون سا بٹن دبانے سے گندگی سامنے نہیں آتی؟ لیکن بس خود بھی مست ہے، بیوی بھی مست ہے، بچے تنگ کریں گے ان کو بھی موبائل دے دو تاکہ ہر ایک کسی کے اندر ڈوبا رہے۔ ایک فتویٰ، رات کو کتنا رش ہوتا ہے جمعرات میں، جب طلباء آتے ہیں تو پتہ نہیں رش کتنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک مجھے کوئی بتا دے ایک آدمی کہ اس کارٹون حلال ہے، ایک فتویٰ لا دو پورے دنیا سے حرام ہے۔ پھر ہم مسلمان ہیں، اپنے بچوں کو بچپن سے بیٹے اور بیٹیوں کو حرام میں لگایا ہوا ہے۔ ویڈیو گیم کے کتنے نقصانات ہیں، پھر یہی تو فلمیں دیکھیں گے، کارٹون بھی فحش ہے، ویڈیو گیم بھی فحش ہے، کیونکہ بچے خاموش ہیں۔ یہ ہمارے گھر میں سکون ہے، سکون نہیں عذاب ہے، یہ سکون کہاں ہے؟ یہ عذاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ یہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور یہ بد نظری جیسا بڑا گناہ اس کے اندر ہے، نامحرم کو دیکھنا۔ شادی شدہ میں 95% جھگڑے اسی کے ہیں کہ جو مرد رات دن لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ دوستی کی فکر کر رہا ہے، بیوی اچھی لگے گی؟ بیگم صاحبہ رات دن حیا نہیں ہے نا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، بڑی تفصیل سے یہ 2-3 دفعہ بیان ہوا ہے رمضان میں یہ حدیث پاک تفصیل سے، میں تو ایک جملہ عرض کرتا ہوں کیونکہ آگے مجھے مفہوم بھی یاد نہیں ہے، میں کیوں کہوں، آخری 2-3 مفہوم یاد ہے وہ عرض کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے ہلاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اسے حیا چھین لیتے ہیں۔ آگے اسٹیجز نہیں ہیں، آخری اسٹیج میں یاد ہے، ان سے امانت کی صفت چھین لی جائے گی، حیا نہیں ہے تو خیانت میں مبتلا رہے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ پھر تم اس کو دیکھو گے کہ وہ مارا پھر رہا ہے، پھر ایک وقت آئے گا اسے اسلام کا رشتہ نہ چھین لیا جائے۔ موبائل کو خدا بنا دیا ہے، نامحرم کو دیکھنا خدا بنا لیا ہے۔ شیخ العرب والعجم پیارے شیخ فرماتے ہیں جب یہ تم جملہ کہو نا کہ گناہوں کو خدا بنا لیا ہے اور فلم اور موبائل کو خدا بنا لیا ہے، تو کسی کو غم ہوگا اور تم سے بعد میں لڑائی نہ کرے یا بدتمیزی نہیں کرے، لیکن کہے گا یہ کیا جملہ بول دیا آپ نے، کہاں ہم نے خدا بنایا، ہمارا تو اللہ ایک ہے۔ یہ آیت پڑھ لو، افرئیتا من اتخذ الہہ ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی حرام خواہشات کو الہ معبود خدا بنایا ہوا ہے۔ حرام خواہشات کو، بیٹی کو جہاں ماموں کے پیٹ میں درد ہوا، چاچے کے پیٹ میں درد ہوا، کینیڈا سے موبائل بھیج دیں گے اور فون کریں گے مالک تو ہے اس کی، اب باپ لے کر دکھائے ذرا، بدتمیزی شروع ہو جائے گی۔ شوہر صاحب گفٹ دے رہے ہیں جناب 1.5 لاکھ کا موبائل، ارے عذاب کا دے رہا ہے تو پاگل، یہ کیا موبائل میں گھسی بھی کیا اولاد کی پرورش کرے گی، مارے گی پکڑ کر، لات مارے گی۔ ایک خاتون نے اس بات پر توبہ کی، بیان سنا تھا، پھر یہ جملہ وہاں سے مجھے ملا ای میل سے کہ میرا بیٹا جو ہے مجھ سے چپک رہا تھا، کھانا دے دو، بھوک لگی ہے بھوک لگی ہے، میں سہیلی سے بات کر رہی ہوں اور وہ مائک کھلا ہوا ہے، فلم بھی دیکھ رہی ہوں، بات بھی کر رہی ہوں، جو وہاں کا کوئی پتہ نہیں کیا نیاگرا آبشار کا جو معاملہ تھا، میں نے بیٹے کو لات مار دی، موبائل بیٹے کو لات مار دی۔ 1 گھنٹہ بھی مجھے مل جائے نا، بیان کم کروں گا، 1 گھنٹہ بھی مل جائے کیونکہ اس سے زیادہ کیا نقصانات ہیں۔ 100 صفحات ہیں اسمارٹ فون کے نقصانات، اردو، سندھی، پشتو، انگریزی میں۔ الحمدللہ کتنے اور مردوں نے زیادہ چھوڑا ہے موبائل، خواتین نے کم، جو رات بھی عرض کیا تھا کہ میں بڑا موبائل بیچ دوں گی تو سہیلیاں کہیں گی یہ کنگلی ہو گئی ہے، یہ ریا بھی ہے۔ ابو بکر کالی رات کالا پتھر کالی چونٹی پتہ چلے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ تو نہیں چلے گا۔ اے ابو بکر میری امت میں شرک خفی ریا اسرا داخل ہو جائے گا، چلیں آپ فیصلہ کریں۔ آپ بڑا موبائل اس لیے نہیں بیچ رہی کہ سہیلیاں کہیں گی کہ یہ کنگلی ہو گئی ہے، تو یہ ریا نہیں ہے، یہ شرک خفی نہیں۔ پھر اس کے اندر نئی نئی چیزیں لگاؤ، پھول لگاؤ، یہ لگاؤ، اور موبائل چمکدار ہو گئی۔ پھر 6 مہینے کے بعد شوہر صاحب وہ پتہ نہیں پانی کیسے چلا گیا، کیوں اگلا نیا ماڈل آیا ہوا ہے نا سیمسنگ کا یا آئی فون کا۔ جب کورونا آیا تھا نا پہلا، اس سے پہلے اخبار میں آیا تھا، میں نہیں پڑھتا اخبار کوئی بھی،
کہ 70,000 کا عمرہ، باقی خرچے وغیرہ الگ، ٹکٹ اور ویزا ملا کے باقی الگ. تو نوجوان الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان جڑے ہوئے ہیں. ایک نوجوان کا میں نے موبائل دیکھا، کتنے کا موبائل ہے؟ تو اس وقت 1,25,000 کا شاید تھا. آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ سچا آدمی بتا دیتا ہے کہ نہیں. کیا آپ کا دل نہیں چاہتا اس موبائل کو بیچ کر آپ عمرہ کراؤ، اللہ کا گھر دیکھاؤ، ملتزم دیکھو، حجر اسود دیکھو، مقام ابراہیم دیکھو، حتیم میں موقع ملے وہاں نماز پڑھو، حجر اسود کو چومنا، ملتزم سے چمٹنا، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنا، حتیم میں نماز پڑھنا، دعا کرنا ثواب ہے، اور مومن کو تکلیف دینا حرام ہے، ایذا دینا حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام فرمایا تھا، کیا ضرورت تھی؟ کتنے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے اس وقت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر جگہ نہیں دیتے تھے. لیکن قیامت تک کا دین ہے نا. ابھی جا کے حضرت سے چومو جا کر، کتنے لوگوں کو اذیت دو گے، کتنے لوگوں کو مارو گے، کتنی عورتوں کے بیچ میں پسو گے، جوش. تو آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کی جگہ دیکھو، جنت البقیع دیکھو، احد کا میدان دیکھو. 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دن میں شہید ہوئے. جعلی مبارک پر صلاۃ والسلام پیش کر کے جو دعا مانگے ہیں قبول ہو جائے گی. بھائی صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے، موبائل بیچ کے عمرے پر چلا گیا، 15 یا 18,000 کا موبائل لے لیا. اس کے اندر ریا زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کے اندر دکھلاوا زیادہ بڑھ گیا ہے. ایسے ایسے کر کے دکھائیں گے نیا ماڈل ہے. اس میں کیا کتنا بیان کیا جائے بھائی؟ جتنا بیان کیا جائے کم ہے. جو چھوڑنے والے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. بہو بیٹیاں چھوڑنے کے لیے تیار. بابا کو پتا نہیں ہے میری بیٹی موبائل میں کیا کر رہی ہے، شوہر کو پتا نہیں ہے کہ کیا کرے گی. وہ اپنے پیر پر خود کلاڑی مارتے ہیں. دستے ماں چپائے مارا می خورد. اے اللہ، کلاڑی لے کر میں نے اپنے پیر پر خود وار کیا ہے. تو آپ اگر میری مدد نہیں فرمائیں گے، مجھے اب پھر عادت خراب کر کے جب پتا چلتا ہے کہ وہ کتنے ایسے نوجوان ہیں، نوجوان ہو یا کوئی بھی ہو، بڑا موبائل تو دیتے ہیں، پھر اپنے موبائل میں کوئی سسٹم ہے وہ دیکھ لیتے ہیں بیوی کیا کر رہی ہے. اب جیسے ہی دیکھا بیوی نامحرم مرد کے ساتھ ہے، اب غیرت آ گئی. اب طلاق کی باتیں ابے تو نے دلایا جاہل، غیرت کی کیا بات کرتا ہے؟ غیرت ہوتی تو پہلے ہی نہیں دیتا تو اس کو. کیا یہ بچوں کی پرورش کرے گی؟ تیری کیا وفادار ہوگی جو اللہ کی وفادار نہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی وفادار نہیں، اپنے ماں باپ کی وفادار نہیں، تیری وفادار نہیں؟ تو کیا سے امید رکھتا ہے؟ برباد تو نے کیا بڑی موبائل دے کر. اس کو فخر سے کرتے میں نے اپنی بیٹی پاس ہوئی ہے، میں نے اس کو موبائل خرید کر دیا ہے. عقل پر عذاب ہے یہ. اگر عقل ہوتی نا تو اللہ کو ہم پہچان لیتے. اور عقل سے اللہ نہیں ملتے، اللہ اپنے فضل سے اللہ ملتے ہیں. کام بنتا ہے فضل سے. اختر فضل کا آسرا لگائے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے کہ نام محرم کو دیکھنا کتنا بڑا گناہ ہے. پتہ ہی نہیں ہے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے زنا العین نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. نام محرم سے بغیر شرعی عذر کی بات کرنا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے زبان کا زنا ہے. تو تم موبائل میں تو یہی تو کر رہا ہے، موبائل یہی تو کر رہا ہے ماں باپ، اور کیا کر رہا ہے؟ اب بعض لوگ مایوس ہوتے ہیں تو ان کو حضرت والا شیخ العرب والا جو سمجھاتے تھے، آپ انجینئر بنو، اللہ والے انجینئر بنو. یہ پی ایچ ڈی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے. اس سے پہلے یہاں ڈاکٹر عارف بیٹھے تھے، گیسٹرو کے بڑے ڈاکٹر جو ابھی بیان کرنے گئے ہیں. تو کون منع کرتا ہے آپ ایف آر سی پی ایس نہ کروں؟ کنسلٹنٹ ہیں بہت بڑے گیسٹرو کے. آپ کل کتنے ڈاکٹر تھے، انجینئر کتنے تھے؟ تو بھائی وہاں پر لڑکیوں کے ساتھ بدماشیاں ہو رہی ہیں، زنا ہو رہا ہے. اچھا پھر 1 کروڑ زنا کر لیا، معافی کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، معافی نہیں مانگتے. اور زنا کو کرنے والا آلہ یہ موبائل ہے. ایک تو گندگی فلم، اور دوسرا نام محرم کو دیکھا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما دیں اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. کیا مطلب؟ بھابھی، سالی، ممانی، چچی، ماموزاد، خالازاد، تایازاد، پھپھیزاد. پھر یہ فیس بک اور یوٹیوب کہاں سے آ گیا؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں سے آ گیا؟ ٹویٹر کہاں سے آ گیا؟ یہ ٹکاٹک وغیرہ یہ کہاں سے آ گیا؟ ہر چیز نہیں نکال رہے ہیں تاکہ مسلمان کسی طرح زنا کی طرف جائے، گندے خیالات پکا کر مولا کی محبت کو دل سے نکال دے، اور حسین لڑکیوں کے دل میں اور حسین لڑکوں کا دل میں خیال رہے. شکل میں اپنی بات کرتا ہوں، کسی کی بات کروں گا گناہ گار ہو جاؤں گا. شکل باجزید بستانی جیسی، کام ننگے یزید جیسے. نفلیں پڑھنا، روزے رکھنا سب آسان ہے، نظر کی حفاظت کرنا آسان نہیں ہے. تو ٹیڈی کے ساتھ اسٹیڈی کیوں کرتا ہے؟ اپنے نفس کو ریڈی کیوں کرتا ہے؟ نفس جس کا عشق جس کا مقام ہوتا ہے اللہ کی محبت، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت، عشق جس کا مقام ہوتا ہے اونچا اس کا مقام ہوتا ہے. نفس اور شیطان جس کا مقام ہوتا ہے نیچا اس کا مقام ہوتا ہے. ایک نیچا مقام ہے گٹر لائن ہے، اور ایک نیچا مقام ہے من تکبر وضعہ اللہ. جو تکبر کرے گا اللہ اسے پستی میں ڈال دیں گے.
اور تکبر کے لیے حدیث پاک ہے کہ رائی برابر مکھی کے سر کے برابر تکبر ہوگا، جنت میں نہیں جا سکتا. دوسری حدیث پاک ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر ہے کیا؟ بطر الحق غمت الناس، حق بات قبول نہ کرنا، کسی انسان کو حقیر سمجھنا. مجھے تو ناپاکی نہیں ہوتی، میں تو عورتوں کو دیکھتا ہوں، تو ہجڑا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ تو قرآن پاک کے سامنے جاہل کیا بکواس کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نظر کی حفاظت کروں ورنہ شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. تو بولتا ہے میری حفاظت ہے، جھوٹا پہلے نمبر کا کذاب ہے. قرآن پاک کی بات کو تو کہتا ہے میں ناپاک نہیں ہوں. جاؤ ٹیسٹ کراؤ جا کے لیبارٹری میں. گناہ چھوڑنے کی وجہ اکڑتے ہیں کہ حرام اس لیے کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، لڑکا لڑکے سے، لڑکی لڑکی سے، یا لڑکی لڑکے سے، یا لڑکا لڑکی سے. عذاب الہی اللہ تعالیٰ کا. اور اس کی حیات دوزخ جیسی ہوگی. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت نہ حیات. یہ ایسا مرض ہے کہ بوڑھے کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. وہ بھی دیکھتا رہے گا عورت کو، بابی کے ساتھ بیٹھا رہے گا. کہاں لکھا ہوا ہے کہ بیان کرنے والا لڑکیوں کو دیکھے؟ کہاں لکھا ہوا ہے اور بوڑھا ہو جائے تو لڑکیوں کو دیکھے؟ کدھر ہے بات؟ بخاری شریف کی حدیث پاک آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں اور تلاوت بھی کر رہے ہیں. جن آنکھوں سے ماں باپ کو دیکھ کر حج مقبول نفلی کا ثواب لیا، حدیث پاک ہے. جن آنکھوں نے کعبہ شریف دیکھا، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، وہاں جا کر یا سامنے دیکھ لیا تصویر کے بغیر، جاندار کے بغیر. جن آنکھوں نے تلاوت کی، جن آنکھوں نے قرآن پاک دیکھا، حدیث وغیرہ دیکھی، پہاڑ دیکھا، چاند دیکھا، سورج جب نکل رہا ہے لال ٹکیا ہوتی ہے وہ دیکھا. حضرت فرماتے ان آنکھوں کا کیا ہوا ہے جو آنکھوں کا زنا کرتی ہے. کل رات کو بھی عرض کیا تھا مولانا محب اللہ، یا فجر میں مولانا محب اللہ صاحب کے لیے میں نے دوست سے کہا ذرا مولانا محب اللہ صاحب کے سفید کپڑے ذرا ہلکا سا نشان تو لگا کر دکھاؤ ذرا. بے چین ہو جائے گا مولانا محب اللہ صاحب، آپ بھی ہم بھی. اور دوسرے کپڑے یہ ہے اس پہ نشان لگا تو کچھ نہیں. تو جب ہم گناہ کرتے ہیں دھبا لگ جاتا ہے. توبہ کر لیا دل اجلا ہو گیا، لیکن توبہ نہیں کیا تو کارٹون سے کیا ہوتا ہے، ویڈیو گیم سے کیا ہوتا ہے. اگر اللہ نے پوچھ لیا میرے بندے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی، اس وقت تاش اور یہ چیزیں تھی، شطرنج وغیرہ. اے میرے بندے رات کو جاگنے والے، مجھ سے آدھا گھنٹہ بات کیوں نہیں کی؟ اے اللہ آپ سے بات کرنا کیا ہے؟ اے بندے اگر تو قرآن پاک پڑھتا تو اپنے رب سے باتیں کرتا. کون موبائل والا ہے جو اللہ سے بات؟ کس کو یہ بیٹیوں کو انگریزی ایسی آتی ہے کہ انگریز عورت کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جائے. اسی طرح اور بھی انگریزی سیکھنا منع نہیں ہے. واختلاف السنتکم والوانکم، زبان اور رنگ کا فرق اللہ کی پہچان کے لیے ہے، اور اللہ کی پہچان سے محبت بڑھتی ہے، جھگڑے نہیں ہوتے. اسی لیے اس آیت کے ذیل میں حضرت نے فرمایا قومیت، صوبائیت، عصبیت، لسانیت میں جو لڑتے ہیں سوء خاتمہ کا خطرہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ یاد نہ دلایا جائے. یہ تو اللہ کی نشانی ہے. کیا آپ دیکھو کہ اردو کہاں سے شروع ہوئی، سندھی کہاں سے شروع ہوئی، چائنیز کہاں سے شروع ہوئی، جیپنیز کہاں سے شروع ہوئی، انگریزی کا بتاؤ نا، ریسرچ کروں. بس وہ ہڈیاں نکال کر اور کہیں گے وہ کیمیکل لگا کر ایسے دیکھ کر اخبار میں آئے گا یہ ہڈی 7000 سال پرانی ہے. تو وہاں موجود تھا یہ ہڈی 7000 سال پرانی ہے. جو ٹھوک دے تو 8000 سال بول دے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور یہ اتنا بڑا جانور تھا تو تیرا کیا واسطہ بھائی؟ چلو اس کو عجائب خان میں ڈال دو. ہڈیاں دیکھ رہے لوگ آ کر، وہ ہڈیاں بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. جوڑ کر ایلفی لگا کر ہڈی بڑی بنا دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو کسی کو بولوں ایسے توڑ کے دکھا دے گا کہ ہڈی کہاں ہے. 7000 پہلے اس کو پتا چل گیا بھائی صاحب کو کہاں سے ہڈی ملی. تو میں بتا بھائی اس کی قبر کہاں تھی جہاں سے تم نے نکالا جا کر؟ پورے دنیا میں تجھے یہی زمین ملی تھی جہاں سے ہڈیاں تجھے ملی ہیں. اور ہم بھی خوش ہوتے ہیں ٹکٹ دو $2000 کا بھائی تاکہ دیکھو ہڈی کیسی ہے. ہڈی ٹیڑھی ہے، کیا کرے گا پھر؟ ایسا فضول بات موبائل میں گھسے ہوئے. تو اپنا کام کر بس جو تجھے ضرورت ہے موبائل کی. غیر ضروری چیزوں میں کیوں پڑتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے بولتا ہے میں ناپاک نہیں ہوں. جھوٹ بولتا ہے. قرآن پاک کا اعلان ایک جگہ پر ہے، حلال بیوی اللہ نے دی ہے، اس کو کون عشق کرتا ہے جو موبائلوں میں گھسا ہوا ہے. انہیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے ہم کہیں قرآن پاک قاری صاحب کو ہم نے بلایا اور بردے کے ساتھ قاریہ کو بلایا، ذرا سورہ فاتحہ تو سنانا ذرا. 26 غلطیاں نکلیں گی جس میں سے 4 غلطیاں ایسی ہیں ترجمہ غلط ہو جائے گا، گناہ گار ہم ہو جائیں گے. موبائل چلانا خوب آتا ہے بچے کو. ایک صاحب جو ہے وہ موبائل کے اتنے کھانے بنے ہوئے. میں نے کہا یہ آپ کو پتا ہے کھانے کیا ہے؟ کہیں کوشش کر رہا ہوں پتہ نہیں چل رہا ہے. اب وہ آئی فون کے اس میں سائٹ میں جا کر دیکھوں گا یہ کھانا کس چیز کا ہے. آگے کہہ رہا ہے میرا بیٹا 7 سال کا ہے، سب چیز سمجھتا ہے. تو پھر آپ نے موبائل لیا کیوں؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے یہ. ہر وقت بس نیند سے اٹھے، جیسے نیند سے اٹھے استغفار کرنا چاہیے اس وقت. اور صبح جب اٹھیں گے تو آنکھیں مل کر دعا پڑھیں گے سنت کی، استغفار کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے. یہ تو سیدھا موبائل کو اٹھا کر دیکھتا ہے، آنکھ گل بھی نہیں گئی. اور اس میں کون سی دوائی ہے؟ سسٹینٹ کو ڈال کر پھر دیکھے گا اچھا پیٹ میں گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے
ذرا اور پھر فون بھی کھلا ہی ہوا ہوگا، رات کو اٹھ کر جب فریش ہو گئے تو 2 رکعت پڑھ لو نا تہجد کی، اللہ سے اللہ کو مانگ لو. چلو ہمت نہیں ہے، بیگم صاحبہ کو اٹھانا منع ہے، روشنی کرنا منع ہے، دروازے تو آج کل ایسے کھٹاک کی آواز آتی ہے اس میں، تو ٹھیک ہے لیٹے لیٹے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، ساری زندگی آپ سے سب کچھ مانگا، کبھی آپ سے آپ کو نہیں مانگا، اے اللہ آج میں آپ سے آپ کا سوال کرتا ہوں، بس ہو گیا. نہیں تو موبائل گھر پہ آئیں گے، اتنے ای میل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنے ای میل ہیں، 5 لوگ جواب دیتے ہیں، 6 مفتی فرحان 7واں میں، اتنے ای میل ہیں. وہاں سے میں پتا چلتا ہے اخبار میں کون سا آتا ہے، گھر تک آئے گھر پر ایسا تو منع ہے، جمائی لینا منع ہے. فوراً سوچیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جمائی نہیں آئی تھی. شیخ العرب والعجم جمائی اس طرح روکتے تھے، میرے دیکھنا جیسے جمائی آئی اس طرح روکتے تھے، نہیں رکی تو الٹا ہاتھ ایسے رکھ لیں. لیکن منہ کھول کے آواز نکالنا منع، منہ میں راکٹ چلا جائے پھر بھائی مچھر مکھی ہے نا منہ میں گھس جائے پھر کیا ہوگا بھائی. تو اس کو روکنا چاہیے. جمائی گھر میں جب آئیں گے پہلے تو انگڑائی لیں گے، پتہ نہیں کون سی عمر ہے انگڑائی کی بھائی. اس کے بعد آج مجھے ہاتھ نہیں لگا نا، بہت تھکا ہوا ہوں، کھانا لا دے تو کھانا کھائیں گے اور سو جائیں گے. اور جناب کھانا کھا کے ڈھیر ہو گئے، بیوی سے بات ہی نہیں کرنی ہے، ڈڑنگ ڈڑنگ ڈڑنگ، سمجھتے ہیں نا موبائل بچی. ہلو سلام وغیرہ کچھ نہیں، ہلو کیا حال ہے، ابے یار تبے یار، اچھا نیچے آیا بھائی، ہوں نہیں آیا جناب. اور بیوی کو تو کہہ رہا ہے وقت نہیں، جس کے لیے اللہ نے سفارشیں فرمائی ہیں، ماں باپ کے لیے سفارشیں فرمائی ہیں، بیوی کے لیے بھی سفارشیں فرمائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے لیے سفارشیں فرمائی ہیں، بیوی کے لیے سفارشیں فرمائی ہیں. اور ادھر چلا گیا 1 گھنٹے تک، بیوی بیٹھی ہوئی ہے، پھر واپس آئے گا، پتہ نہیں لوگ پاگل کر لیتے ہیں، خامہ کا زبردستی بلا دیا، تو کیوں زبردستی کیا بھائی. پھر دو خرانٹے لینے شروع کر دیں گے. اب بیوی بھی سو جائے گی کہ خرانٹے لے رہا ہے، اور یہ خرانٹے نیند کی رسید ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر خرانٹے مارے، بیوی بھی سو گئی، اب آنکھ کھولی ایسے نکلی خرانٹے، خور خور کون سا مسئلہ ہے. بیوی سو گئے، نکالا موبائل، کٹ 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 کٹ، کہاں ہو، اچھا کرکٹ کلب پر ہوں، ٹھیک ہے ہوں نہیں آیا. یہ زبان کا زنا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نام محرم سے بغیر شرعی عذر کے بات کرنا. کیا رمضان شریف کی مغفرت میں نے کرائی؟ اور اس کے لیے بد دعا جو کل بھی عرض کیا تھا، جو میرا بیان میں مرکزی بیان میں، اس بات پر اللہ تعالی نے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ابھی میں نے جو موبائل کے نقصانات بتائے نا، جو اس میں بہت سی چیزیں اور بھی رہ گئی، اس میں کئی نقصانات بتائے، سب بڑے بڑے گناہ عرض کیے، خصوصاً گروپس جو بنے ہوئے ہیں اس میں کتنے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں. پھر میں نے جھوٹ کا تو ذکر ہی نہیں کیا ابھی اس کے اندر، ٹول لگانے کا تھوڑا سا ذکر کیا. گناہوں کا مجموعہ ہے یہ، آپ کو استعمال کرنا مجبوری ہے. آپ کمپنیاں ہیں، ظاہری بات ہے بڑا فون چاہیے تو پاک کر کے استعمال کرو اس کو. بوڑھے کو کیا ضرورت ہے، مجھے کیا ضرورت ہے جی، باہر کے کانٹیکٹس ہیں، واٹس ایپ وغیرہ، یار سب کام ہو رہا ہے الحمدللہ. نہ واٹس ایپ، نہ واٹس ایپ وغیرہ کچھ بھی نہیں الحمدللہ میرے پاس اللہ کے کرم سے. نہ میں اخبار پڑھتا ہوں، نہ کوئی چینل ہے میرے پاس. وہ کیا، وہ نیوز چینلز وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. واٹس ایپ میرے پاس نہیں ہے، واٹس ڈاؤن ہے الحمدللہ. واٹس ڈاؤن کیا ہے؟ موت کو یاد رکھنا کہ ادھر جانا ہے ایک دن اس قبر کے اندر. اس وقت اللہ پوچھیں گے کہ موبائل کے عاشق گناہ کرنے والے کبھی توبہ بھی تو کر لیتے ہیں. ریت کے ذرات جتنے گناہ ہوں اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، آج کے بعد میں نہیں کروں گا. موبائل کو پاک کر دیں. کئی لوگ آتے ہیں یہاں پر ہر دوسرے تیسرے دن موبائل کو پاک کر کے، اور جمعرات کے دن وہاں ساتھی بیٹھتے ہیں تو موبائل میں سب ڈیلیٹ کر دیں، بھائی دیکھیں نہیں آپ اس میں کیا ہے. اب اس میں تلاوت اور بیان اور یہ ڈال دیں اشعار وغیرہ. مایوس بھی ہوتے ہیں. 1000 مرتبہ اگر زنا کیا ہو نا، نہیں 10,000 مرتبہ جب معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دیں گے. باقی وراثت نہیں دیا. ابھی حضرت والا کے ایک تعلق والے ہیں، ان کی والدہ ساس کا انتقال ہوا ہے. آج ان کے بیٹے کا فون آیا ہے کہ وراثت کس طرح شروع کریں. میں نے کہا آپ لوگوں نے تو ہر بار وراثت تقسیم کیا ماشاءاللہ، بس اس طرح شروع کر دو آپ. اور اب یہ ہے دین، یہ ہے دین کہ والدہ کو تیسرا دن تھا کل،
اور آج فون کر رہے ہیں کہ کس طرح شروع کریں. میں نے کہا اسی طرح شروع کرو آپ. مفتی فرحان میاں مدینہ مکہ شریف میں، ان سے مشورہ کر کے یہاں مفتی صاحب سے بات کر کے اور لکھ کر جمع کرا دیں آپ. یہ ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، اس کھلونے کا نام کیا ہے موبائل کا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. مفتی محمد نعیم صاحب ہیں، رئیس دارالفتہ ہمارے، مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب کے شاگرد، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے شاگرد، مفتی عبدالرف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کے شاگرد. ان کی کتاب ہے تفہیم الفقہ مسائل کی، جلد نمبر 1 میں لکھا ہے قیامت کی نشانیاں. بار بار بتاتا ہوں، سب نہیں بتا سکتا، تھوڑی تھوڑی. سب سے پہلی نشانی قرب قیامت کی، قیامت قریب ہے، اس کی نشانی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا مبعوث ہونا، نبوت کا عطا ہونا. اب دل میں سوچتے جائے نشانیاں آ چکی ہیں یا نہیں. تاتاری کا فتنہ. نمبر 3 چاند کے 2 ٹکڑے ہونا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا 2 لشکروں میں خون خرابہ کو رکوانا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، سب ہو چکا ہے. اب درمیان کی قرب قیامت کی نشانیاں. جواب نہیں پوچھوں گا آپ سے، آپ خود کا دل گواہی دے گا. شراب عام ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ نہیں کیا، میں اشارہ کر رہا ہوں بتانے کے لیے. اشارہ نہیں ہے حدیث پاک میں کہ بیوی ادھر ماں ادھر ہے یا نہیں، وہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. طلاق عام ہو جائے گی، دوست جہاں اور بابا وہاں. شراب کثرت ہو جائے گی. ہے آپ اپنے دل میں فیصلہ کرتے رہو. قوم کے رذیل قوم کے بڑے ہوں گے اور ایسے احکامات جاری کریں گے، پبلک پریشان ہو جائے گی. بکریاں چرانے والے یعنی کہ چھوٹا کام جو ہوتا ہے وہ کرنے والے بڑے بلڈنگوں کے مالک ہوں گے. دوستو مدینہ شریف میں کوئی بڑی بلڈنگ تھی 1400 برس پہلے؟ گراؤنڈ +1 تھا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. اور بھی جو ہوں گے، اور بھی ہوں گے، 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، چلو 50 ہوں گے بھائی. لیکن اتنی بڑی بڑی بلڈنگ ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ خدا کی قسم کافر بھی صرف اتنا پڑھ لینا ایمان لے آئے گا کہ 1400 برس پہلے ان چیزوں کا کنسپٹ کہاں تھا. اور شراب جب حرام ہوئی ہے تو جناب مدینہ شریف گلیوں سے ایسے شراب بہ رہی ہے جیسے سیلاب آیا ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹکے بھی توڑوا دیے. شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں مٹکے کیوں توڑوائے؟ وہ تو پاک ہو سکتے ہیں. فرمایا اس لیے کہ اس کو دیکھیں گے پرانی بات نہ یاد آ جائے. تو ہم لوگ جو بٹر لائن میں ڈوبے ہوئے، میں اپنی بات کرتا ہوں اور کسی کی بات نہیں کرتا، میں گناہگار ہو جاؤں گا. بس بیان کر لیا سمجھو ہم کامیاب ہو گئے، اللہ معاف فرمائے. داڑھی آ گئی کامیاب ہو گئے. اخلاق کیسے ہیں؟ حدیث پاک ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. کامل ایمان اس کا جس کے اخلاق اچھے ہیں. وخیارکم خیارکم لنسائہم، اس میں اچھے وہ ہیں جو بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں. ہم اپنا جاننے والا ہوگا اور میری تعریف ہو، بھائی کیا حال ہے، بھائی آپ نے قہوہ پیا، آپ نے چائے پیا ہے جی، اور سمجھ گئے دین مل گیا ہم کو، واہ واہ ہو گئی، کام بن گیا. میرے دوستوں واہ واہ کے انتظار کرنا اور اپنے کو نیک سمجھنا اور کوئی کھڑا نہ ہو اس پہ غصہ آنا، کوئی تعریف نہ کرے غصہ آنا حرام ہے. اس کو حب جہاں کہتے ہیں. ایک تکبر اور ایک جہاں. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صدیقین نبیین کے بعد صدیقین ہیں. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. دیکھیں ابھی گرمیاں شروع ہو گئی نا، ایک آدمی تڑپ رہا ہے، میں مر رہا ہوں پیاس سے، مر رہا ہوں پیاس سے. ٹھنڈا پانی نہیں، زمزم نہیں، شربت نہیں، جوس نہیں، آئس کریم، کوئی چیز نہیں. تو کہا جائے گا دبئی پلٹ، کہا جائے گا کہ آپ جھوٹے ہو، خائن ہو اپنے آپ بات میں. آپ خائن ہیں اپنی بات میں کہ پیاسا ہوں میں. ورنہ آپ پانی کیوں نہیں پیتے؟ آپ شربت کیوں نہیں پیتے؟ اللہ کے رمضان میں کتنا شربت پی لو، آخر میں کہو گے پانی چاہیے. کیا پانی کا رنگ ہے، کیا پانی کا ٹیسٹ ہے، اللہ کی کیا عطا ہے یہ. اب دیکھیے ہم لوگ فرض میں نہیں، فرض میں امام صاحب، ہم لوگ سنت میں، واجب میں اور نفل میں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جس پر آپ نے انعام فرمایا. اور ترجمے میں لکھا ہے انعام یافتہ کون ہے؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. اللہ کو پتا ہے میرے جیسے گھن چکر آئیں گے اور پخ پخ کریں گے، اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں آگے فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. انعام یافتہ کون ہوئے جی؟ ہاں جی، نبیین. نبوت کا دروازہ سب بتاؤ یار، نبوت کا دروازہ بند. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. صدیقین قیامت تک آئیں گے جناب، یہ انعام یافتہ ہے صدیقین. اور صدیق اسے کہتے ہیں جو قرآن پاک اور حدیث پاک کو مضبوطی سے تھامے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہدایتوں پر جان دینے کی فکر کرے، اس کو صدیق کہتے ہیں. صدیق وہ ہے جو کار نبوت کے کام انجام دیں.
حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئیں گے ابھی. صدیق اسے کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات قرآن پاک اس پہ عمل کر کے آگے پہنچائے. اس کو کہتے ہیں اللہ والا. اور اللہ والے کی 30 صفات قرآن پاک میں ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے قبروں پر جانے کی؟ پھوسیاں والی سرکار، کتیاں والی سرکار کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہی الہی کے ذریعے پتا چل رہا ہے کہ نیک لوگ کون ہیں، اللہ والے کون ہیں. 10 صفات سورہ توبہ، 10 سورہ مؤمنون، 10 سورہ احزاب میں. اور پھر نشانیاں الگ ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ 5 نشانیاں الگ ہیں. جو تنگی میں بھی خوشحالی میں بھی خرچہ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں. ہم تو گالیاں دیتے ہیں، طلاقیں دیتے ہیں، باپ باپ سے لڑتے ہیں. کون سا صدیق ہوا بھائی؟ اور سب سے دنیا کی بڑی تفسیر روح المعانی میں ہے کہ صدیق کون ہے. نمبر 1 الذی لا یخالف قالہ حالہ، جس کا قال اور حال ایک ہو. پردے پر بیان پہلے کرے گا ہی نہیں جس کے گھر میں پردہ نہیں. چلو کر بھی لیا تو گھر میں شرعی پردہ کہاں ہے؟ عاشق بنے ہوئے، کیونکہ ہر سال حج ہے VIP پیکیج میں، ہر مہینے عمرے ہیں. اور وہاں اگر رہتے ہیں تو ہر مہینے 10 عمرے ہیں ماشاءاللہ، بہت مبارک. انعام یافتہ کا کیا معاملہ ہوا؟ انعام یافتہ کیوں نہیں تلاش کرتے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر 200 سال سے زیادہ تھی. اللہ کی تلاش میں نکلے تھے. کتنی دفعہ غلام بنے، کتنی دفعہ قید ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ملے؟ ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے. مولا کے تھے، مولا کے ہیں، مولا کے رہیں گے. ہم نے رمضان شریف میں اپنی مغفرت کرائی یا عید کے دن مکس گیدرنگ کے اندر دعوتیں کی ہم نے؟ اور لڑائیاں ہیں اس وقت. یقین کرنا لڑائیاں. تو نیا دین کون سا لایا ہے؟ نیا دین تو آپ لائے ہو. نیا دین کون سا ہے بھائی؟ یہ تو شرعی پردے کا حکم کوئی آج کا ہے کیا؟ یہ جملہ. پھر 2-3 دن اسی طرح مار دھاڑ اور اپنے اولاد کو مارنا بدل گئے. وہ الحمدللہ مار دھاڑ باقاعدہ. اشارہ دوں گا تو خامخواہ وہاں تک بات نہ. اس طرح جوان آ رہا ہے. خوش ہونا چاہیے ہمارا بیٹا اور بیٹی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن رہے ہیں. اور نیا دین حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دین غربت سے پھیلا، غربت کی طرف جائے گا. اب وہ اپنا تجربہ نکال دیا کہ کون صحابہ رضوان علیہ غریب تھے کیا؟ یہاں سے غریب مراد ہے کیا؟ انجان، اجنبی. دین اجنبی تھا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں باہر آ گئی. سبحان اللہ. تو اجنبی بات لگی نا بھائی کہ سود چھوڑ دو، ہے انتقام چھوڑ دو، بیٹیوں کو دفن مت کرو، اور اسی طرح احکامات آتے رہے. تو ارے یہ تو نعوذ باللہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ. باپ بیٹے کو الگ کر دیا، بھائی وہ ایمان لے آیا. وہ بھائی بہن کو الگ کر دیا، وہ تو ایمان لے آئے. تو آج بھی یہی معاملہ ہے. یہ ناچ گانے کے بغیر پارٹی کون سا نیا دین تو لایا ہے بھائی؟ ہمارا دماغ ہی گٹر لائن میں گھسا ہوا ہے تو خوشبو کہاں سے آئے گی؟ ایک آدمی جا رہا تھا عطر کے دکان سے دھڑ کر کے گر گیا. جلدی سے بھائی گلاب پانی لاؤ، یہ لاؤ، عود لاؤ، امبر لاؤ. وہ تو اور مرنے کے نزدیک. لوگوں نے گھیرا لگا لیا. ایسے موقع پر لوگ گھیرا لگاتے ہیں تاکہ آکسیجن نہ آئے، یہ کلٹی ہو جائے. کتنا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. بہرحال وہ تماشا دیکھنے جمع ہو گئے. مجمع کو چیر کر ایک آدمی کا ہٹو، میرا بھائی ہے، اس کو مار دو گے کیا تم؟ اور تو کہا بھائی وہاں سے لے آؤ، روئی لے آؤ ذرا مہربانی کر کے. روئی لے آیا. کتے بلی کا گو تھا، اس کے اندر روئی لگائی اور اسے ناک میں گھسیٹ دیا جو بے ہوش ہو گیا تھا. اٹھ کر بیٹھ گیا. کیا حکم ہے میرے آقا؟ کہ بھائی یہ کیا ہوا؟ کہا بھائی ہم بھنگی پاڑے گئے، ہماری پوری گردن بھی گٹر لائن میں ہوتی ہے، ہم بکھانے کے سونگنے کے عادی ہیں، بدبو کے عادی ہیں. تم لوگوں نے عطر کے پاس سے گزار دیا تو بے ہوش ہو گیا. یہ دکاندار نے عطر والے نے کہا میری بات سننا ذرا، اگر میرے پاس نوکری کر لو کچھ شرائط کے ساتھ، پھر دیکھو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا شرائط ہے آپ کی؟ کیا شرط نمبر 1 کیا بھنگی پاڑے نہیں جائیں گے. نمبر 2 بھنگی پاڑے کا تصور آپ نہیں کریں گے. سنا؟ نمبر 3 بھنگڑی پاڑے والے سے آپ دوستی نہیں کریں گے. نمبر 4 امپورٹ نہیں کرنا پخانے کو ڈبیا میں لا کر اور سونگنا نہیں. کہا ٹھیک ہے یار یہ تو بڑی مزیدار زندگی ہے. 2-3 دن تو تکلیف ہوئی. اس کے بعد بھائی صاحب 6 مہینے تو اس کے مزے آ گئے. دوست کو بلایا کہ اس کو بھنگی پاڑے لے جاؤ کسی بہانے سے. بھنگی پاڑے میں پہنچتے ہی بے ہوش ہو گیا وہاں. میں اپنی بات کرتا ہوں، گناہوں کے اندر ایسا مزہ آتا ہے نعوذ باللہ. اس لیے جب دین کی بات ہوتی ہے اور شرعی پردے کی بات ہوتی ہے، ارے یار آپ دعوت کر رہے ہو ثواب مل رہا ہے آپ کو، لیکن مرد عورت ساتھ میں ہے، فوٹوگرافی کا حرام گناہ وہاں پر ہے. یہ سب چیزیں کیا چیزیں ہیں؟ یہ انعام یافتہ کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کنوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. تو قیامت کی قرب قیامت کی 2 نشانیاں بتائیں، اور نشانی بھی بہت ہے. آخری نشانی تفہیم الفقہ کی بات کر رہا ہوں، دجال.
دجال کا مطلب ہے جھوٹا، مکار، حق بات کو خلط ملط کرنے والا۔ دجال کا مطلب ہے جھوٹا، مکار، حق بات کو خلط ملط کرنے والا، قرآن پاک حدیث پاک کو خلط ملط کرنے والا۔ میرے دوستوں، یہ تو مجمع کچھ بھی نہیں ہے، اس سے 10 گنا بڑے مجمع میں نے سوال کیا ہے، بتاؤ بھائی موبائل جھوٹا ہے یا نہیں؟ بتاؤ یارو، مکار ہے یا نہیں؟ قرآن پاک حدیث پاک کو خلط ملط کرتا ہے یا نہیں؟ اس وقت کا دجال ہے یہ۔ وہ بڑا دجال تو آئے گا، اس سے بچنے کا طریقہ آج بھی ہے۔ اس وقت جمعے کے بعد سورہ کہف پڑھ لیں، ہمت نہیں ہے 10 آیتیں پہلی پڑھ لیں، 10 آخر میں پڑھ لیں۔ اور شیخ العرب العجم فرماتے ہیں کہ یہ تو سنت سے ثابت ہے۔ اور دوسرا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہیں گے ایمان مضبوط رہے گا۔ جو میں نے آپ کو بتایا نا، والکاظمین الغیظ، ایک تو 30 صفات ہے قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں الگ ہے۔ بھائی ہم جس کا بیان سنیں پہلے پوچھیں تو صحیح، دارالعلوم کرنگی میں، دارالعلوم دیوبند میں ای میل تو کریں، بنوری ٹاؤن سے تو پوچھیں جس کا ہم بیان سننے جا رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد عجیب بات ہمارے بزرگوں نے فرمائی، سارے بزرگوں نے، سارے اکابر نے، مناسبت بھی ہو تو فائدہ ہوگا، ورنہ آنکھ سے آنکھ ملی، دل سے مگر دل نہ ملا، عمر بھر ناؤ پر بیٹھے رہے مگر ساحل نہ ملا۔ رحمت کا اشرا گیا، مغفرت کا گیا، دوزخ سے خلاصی کا اشرا بھی گیا، لیلۃ الجائزہ گناہوں میں، مارکیٹوں میں۔ عید کے دن آپ عیدی لینے جا رہے ہیں، اور اس حدیث پاک کو الحمدللہ کئی بار بیان کر چکا ہوں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ عید کے دن فرشتوں سے پوچھیں گے عیدگاہ میں، جس مزدور نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہو اس کو کیا اجر دیا جائے؟ اے اللہ آپ دینے والے ہیں تو گواہ رہنا میں نے سب کو بخش دیا۔ جس مزدور نے اپنی مزدوری پوری کی تو کیا چنائی کی، پلستر کیا، روڈ کھودا؟ یہ مزدور نہیں۔ لعلکم تتقون، رمضان کی فرضیت، جس نے گناہ نہیں کیا رمضان شریف میں، یہ ان کے لیے عیدی ہے۔ اور ہم شیف کر کے حرام کام گناہ کبیرہ کر کے آ رہے ہیں عیدی لینے کے لیے، اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ایک تو رمضان گزرا پارٹیوں کے اندر، اور کرک کلب میں بوفے ڈنر اینڈ افطار کھڑے ہو کر کھا رہے، تیرا روزہ بھی ہے۔ یہ ایک رشوت کا بھی طریقہ ہے یہ حرام کا، کہتا پورے فیملی کو آپ کو یہ ٹوکن دے دیا، آؤ جاؤ جا کر الگ روم میں آپ کو یہ بینیفٹ مل رہا ہے، جاؤ وہاں پر کھڑے ہو کر کھاؤ جا کر۔ اب نماز پڑھنی آتی ہے؟ قرآن پاک کا یہ مہینہ کیا مہینہ ہے؟ ایک 13 سال کی بچی نے کل خط آیا، ایمیل آیا، ای میل، اور اس وہاں کفرستان کی بات ہے، انڈیا کا نام میں نہیں لیتا، وہاں سے بہت ای میل آتے ہیں۔ کفرستان سے کل ای میل آیا ہے، لکھا ہے کہ الحمدللہ میں نے 14 قرآن پاک رمضان میں ختم کیا، 14 قرآن پاک، اور 4-5 قرآن پاک تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، میرے لیے نئی بات نہیں ہے۔ کس گھر میں یہ پڑھے گئے جس گھر میں موبائل نہیں تھا، جس گھر میں ٹی وی نہیں تھا، جس گھر میں کیبل نہیں تھا، جس گھر میں بے حیائی اریانی فحاشی نہیں تھی؟ ورنہ کیسے 14 پارے نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فضائل رمضان میں کہ میں فخر نہیں کر رہا، نعمت کے طور پر کہتا ہوں، میرے گھر کی بہو بیٹیاں گھر کے کام کاج کے ساتھ روزانہ 18, 20, 22 پارے روزانہ پڑھتی ہیں۔ میری بہو بیٹیوں آپ لوگ کہاں ہو، ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہم لوگوں نے قرآن پاک کو ہاتھ بھی لگایا؟ چلو لیلۃ الجائزہ رات بھی گئی، عید کی رات جو ہے نا مارکیٹوں میں گئی، چلو عید کے دن خدا نخواستہ ہم نہیں کہہ سکتے، ہمارا تو دل یہ ہے، ایمان یہ ہے، اللہ کسی کو محروم نہیں فرماتے، کسی کو محروم نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ۔ بہرحال میں گناہ گار تو ہوں نا، تو ابھی میں اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتا؟ ابھی میں رحمت کا اشرا چلا گیا نا، وہ خاص دن چلے گئے وہ، لیکن اللہ کی رحمت تو ابھی بھی ہے نا۔ ہاں وہ درے میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی، پیمان رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی، جو مست ہوا مرشد کامل کی نظر سے 100 بار بھی گر کر اس کے سنبھلتا ہے آج بھی۔ ارے بھائی جب تو لکھ کر دے رہا ہے کہ میں نے زنا کیا تو اب اس کا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے نا، تو مایوس کیوں ہوتا ہے؟ اور تو آپ مجھے دلیل لا کر دے دو قرآن پاک کی، حدیث پاک کی، کہ اللہ گناہ معاف نہیں کرتے، ریت کے ذرات جتنے گناہ نعوذ باللہ معاف نہیں کرتے، آپ دلیل دو۔ میں تو پورے رمضان میں دلیل نہیں ہے، دلائل دی ہیں معافی کے الحمدللہ۔ ریت کے ذرات جتنے گناہ ہو، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس وقت 1.5 کروڑ کی آبادی تھی، اب 2.5 کروڑ کی ہو گئی، تو میں 2.5 کروڑ کہوں گا کہ کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ کی ہے، ان کا پیشاب پخانہ اگر سمندر میں گرتا ہے، ایک موج آتی ہے اس جگہ کو پاک کر دیتی ہے۔ مولانا بھی نماز پڑھا سکتے ہیں وہاں پر وضو کر کے، پانی دور دور نہیں ہے تو کڑوے پانی سے بھی۔ اے دوستوں، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک ادنا مخلوق ہے سمندر اللہ تعالیٰ کی، اس کے اندر پاکی کی طاقت ہے 2.5 کروڑ عوام کے پیشاب پخانے کو صاف کرنے کی ایک لہر میں، تو مولا کی لامحدود معافی کا جو سمندر ہے اس کی لہر کا کیا حال ہوگا؟
یہ شیطان چکر دے رہا ہے تجھے مایوس کر رہا ہے کہ اللہ کیسے معاف فرمائیں گے، میں نے زنا کر لیا، بس اسی کے اندر گھسے رہو، پھر ہو گیا نا ایک چیز، ختم بات۔ اب آپ ثابت کرو کہ معافی کا دروازہ بند ہے، میں آپ کو ثابت کرتا ہوں، اور کر چکا ہوں الحمدللہ۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت مضارع سے، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا گندا توبہ کرتا رہے گا۔ اللہ نے اگر فرما دیا، معاف کر دیا، ہمارا کام بن گیا نا، یا کام نہیں بنا؟ بن گیا نا۔ اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اور فرماتے رہیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ زازان ایک شخص تھے مدینہ شریف میں، اور وہ گانا بجاتے تھے مدینہ شریف میں، لکڑی کا میوزک تھا جس کو کھڑاؤں کہتے ہیں، وہ بجا بجا کر آواز اچھی تھی، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں میں گانا باجا مٹانے آیا ہوں، ہم زندہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گانا نفاق بےایمانی کو دل میں اس طرح اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو۔ ہم نے عید کی رات کیا کیا، عید کے دن کیا کیا؟ ناچ گانے کیے نہیں کیے؟ ہو گیا نا، یا کر لیا۔ دیکھیں مومن گناہ کرتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ مقابلہ کرتا ہے، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈھالے۔ ارے اس سے کشتی تو عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، آخر میں کون دبائے گا؟ ہم ہی دبائیں گے۔ شیطان مایوس کرتا ہے ہمیں، کیونکہ مردود ہے نا، یہ تو مردود ہو گیا اور جنت سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ نے مردود کر دیا۔ اب یہ ہماری آخری سانس تک اور قیامت تک ہمیں مایوس کرے گا۔ ابے تو نے گناہ کر لیا، تو دوزخ میں جائے گا، تو جائے گا، ہم کیوں جائیں گے بھائی؟ ہاں، اور وہ یہ مایوس کرے گا۔ اس وقت بابا نجم الدین حسن کا یہ شعر پڑھ لیں، ہاں، مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے، مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے۔ ابے وہ گناہ کے بچے، مجھ کو کیا ڈر آتا ہے؟ جنتیں مل گئی ہیں آہوں کی، معافی، جنتیں مل گئی آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ ارے ماں تھک سکتی ہے کہ پمپر ختم ہو گئے، دست رک جا، پمپر ختم ہو گئے، کپڑے ختم ہو گئے، سب دستوں میں پورے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ معافی کا لباس بدلتے بدلتے تھکتے نہیں، بلکہ جو معافی نہ مانگے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ میرا بندہ ہے میرے چوکھٹ پہ نہیں آ رہا، اور مایوسوں کے پاس بیٹھ کر مایوس ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض اہل علم حضرات جو کافروں کو دوزخ کا عذاب ہے نا وہ بتا دیتے ہیں، جبکہ وہ تو کافروں کے لیے ہے۔ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوسی ہے کدھر؟ مایوسی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ سوئے تاریکی مرو خورشید ہاست، سوئے تاریکی مرو خورشید ہاست، کوئے ناامیدی مرو امید ہاست۔ ارے بھائی گناہوں کی تاریکیوں کی طرف کہاں جاتے ہو؟ اللہ کی امید کے سورج کی طرف آؤ نا۔ نا امیدی کے راستے بہت ہیں، ادھر کہاں جاتے ہو؟ امید کا راستہ ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کا، ادھر کیوں نہیں آتے ہو؟ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سے ملنے کا، لیکن جو ملنے جاتے ہیں تو وہ جو ہائی وے ہوتی ہے، وہ جو درخت ہوتے ہیں، جو سڑک ہوتی ہے، اس پر اس لائٹوں کے علاوہ ایسی لائٹیں لگی ہوتی ہیں، ایسے جنریٹر ہوتے ہیں کہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا لائٹ آتے ہوئے۔ کیوں بھائی؟ پرائم منسٹر کی طرف راستہ ہے، بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والا کا راستہ کیسا ہے یار؟ اور شیطان مایوس کرتا ہے تو پھر گناہ کرے گا، تو ہمیں شیطان سے بات ہی نہیں کرنی، وہ بڑے بڑوں کے کپڑے اتروا چکا ہے۔ تو زازان جو تھے وہ گانا گاتے تھے مدینہ شریف میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے گزرے، کس پر یہ واقعہ بتا رہا ہوں؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جذب فرما لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جذب کائنات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوا ہے۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شام گئے تجارت کے لیے، بزنس کے لیے۔ دیکھیے دنیا کے بارے میں بھی دیکھیے کیا ہے، لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، مالداری اس کو مضر نہیں، مالداری اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرے گا، ملاوٹ کرے گا، سود لے گا، حرام کام کرے گا، کم تولے گا، نماز کے وقت میں دکان بند کرے گا، نہیں کرے گا، تو یہ مالداری مضر کہاں ہوئی؟ مضر وہ ہے حرام کا معاملہ ہے۔ جی تم چاہو تو آسمان پر جھولو، اپنے رب کو نہ بھولو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا شام میں، اور ایک راہب سے اس وقت کے لیے خواب بتایا، تو راہب نے پوچھا آپ کا نام؟ ابو بکر۔ کون سے آپ جگہ سے آئے؟ مکہ مکرمہ۔ قبیلہ کون سا ہے آپ کا؟ قریش کا۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب اللہ کا سب سے پیارا، اللہ کا سب سے پیارا آخری نبی
امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرمائیں گے اور آپ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی زندگی میں ان کے آپ مشیر ہوں گے اور ان کے بعد آپ ان کے خلیفہ ہوں گے اول. غیب کا علم کسی کو نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تجربے ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ خواب کسی کو نہیں بتایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابو بکر میں آخری نبی ہوں، کلمہ دے کر بھیجا گیا ہوں، کلمہ پڑھ کر ایمان لیا. تب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ دوستی بہت تھی، 38 سال عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی، 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی اور نبوت عطا ہوئی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادب سے پوچھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں؟ فرمایا ہاں ابو بکر، دلیل تیرا وہ خواب ہے جو تمہیں شام میں دیکھا تھا، کسی کو نہیں بتایا تھا، میرے رب نے مجھے بتا دیا. وہ کلمہ پڑھ کے لپٹ گئے، پیشانی کو بوسہ دیا. پہلا جذب یہ ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو واقعہ تو ہم روز سنتے ہیں، روز سے مراد یہ کہ بچپن سے سن رہے ہیں. کیا کرنے جا رہے تھے؟ آج ہم مایوس ہو جاتے ہیں، یار رمضان شریف نکل گیا، سارا گناہوں میں ڈوب گیا. اور یہ جو مانتا ہے نا، یہ اللہ کا پیارا بنتا ہے. 90% کامیاب وہ ہے جو گناہ کو گناہ سمجھے، 10% معافی ہے. تو یہ کہنا چاہے عبادت بھی کی ہو لیکن اللہ کی عظمت جیسی تو نہیں ہو سکتی نا. تو یا اللہ پوری رمضان گزر گیا، بڈھا ہوں، سارے رمضان گزر گئے، آپ تو ہیں نا. وہ غالب کا شعر پڑھ دیتے ہیں بیوقوف لوگ، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر آتی نہیں. او کعبہ کیا مطلب کہ حج فرض ہے، حج مت کرو، عمرے کے پیسے عمرہ مت کرو. یہاں صرف کعبے کا مطلب حج عمرہ نہیں ہے. نماز مت پڑھو، دعا مت مانگو، تلاوت مت کرو اور توبہ بھی مت کرو. یہ شعر پڑھ لو، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر آتی نہیں. میرے دادا شیخ حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرتاپ گڑھی الہ آبادی فرماتے اس بیوقوف نے تو مایوس کر دیا. اب نیا منہ کہاں سے لیں گے؟ کون سے ڈپارٹمنٹل اسٹور سے ملے گا؟ کون سے ڈیوٹی فری شاپ سے ملے گا؟ اس طرح کرتے تھے. فرماتے تھے میں اسی منہ سے کعبے کو جاؤں گا، یعنی معافی مانگوں گا یہاں پر یا گھر میں. بیٹھے بیٹھے بھی معافی مانگ سکتا ہے آدمی، چاہے توبہ کے نفل نہ پڑھے، چاہے وضو ہو یا نہ ہو. ابھی تو سب کا وضو ہے لیکن چاہے وضو ہو یا نہ ہو، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے. اور نام بدل بدل کر یا کریم معاف فرما دیجئے، یا رحمان معاف فرما دیجئے، یا رحیم معاف فرما دیجئے. اور حضرت والا شیخ العرب والا جب اس طرح پڑھتے تھے، یہ اللہ کے نام اس میں اعظم بھی ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 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 رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یہ معافی ایسی ہے، اس میں اعظم بھی ہے. آپ بتائیے اس میں مزہ آیا نہیں آیا؟ گانا کا ہم مثال بھی نہیں دے سکتے. تو یہ مایوس کیا بیچارے غالب صاحب نے. اور شاہ محمد احمد صاحب نے کیا فرمایا؟ میں اسی منہ سے کعبے کو جاؤں گا، یعنی کہ معافی، تلاوت، ذکر، میں اسی منہ سے کعبے کو جاؤں گا. شرم کو اپنی میں خاک میں ملاؤں گا، رو رو کے میں ان کو مناؤں گا، اپنی بگڑی کو میں یوں بناؤں گا. جہاں سیمنٹ فیکٹری میں دیکھیں بارود تھوڑی سی ہے، پہاڑ کو اڑا دیتی ہے. توبہ کے الفاظ ہیں تا واو با ہا توبہ، یہ 4 حرف ہیں. یہ بارود پہاڑ کو اڑا دیتی ہے. یہ چند حروف گناہوں کے پہاڑوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. اور یہ توبہ کی سواری ایسی ہے کہ یا اللہ معاف فرما دیجئے. ابھی ہم نے جملے ادا بھی نہیں کیے لیکن اللہ کو پتا ہے میرا دل میں بندہ میرا معافی مانگنے والا ہے. اسی وقت یہ سواری ایسی آسمان پر پہنچ جاتی ہے معافی کی. اللہ خود فرما رہے ہیں استغفروا ربکم. رب فرمایا، اللہ کے نام اور بھی ہیں. رب کا مطلب پالنے والا. ہم گاؤں کے لوگ ہیں، اب بکری پالی ہوئی ہے. اس وقت اگرچہ بابا ہجرت کر کے 80 سال پہلے آ گئے تھے لیکن گاؤں تو جاتے تھے نا، اور وہاں مار مار کے نماز پڑھاتے تھے اس وقت. تو جب مغرب پڑھ کر آئے، دادی اماں پھوپھی والدہ پریشان، کیا ہوا کہ بکری نہیں آئی، مغرب ہو گئی. جا کر دیکھا دوسرے گھر میں کھڑی ہوئی ہے اداس. ذرا روڈ پر لائے، خود چلتے ہوئے آ رہی ہے. رب کا مطلب پالنے والا. دوستوں غور سے سننے کی بات ہے. رب کا مطلب پالنے والا. پالنے والے کو اپنی پلی ہوئی چیز سے محبت ہو جاتی ہے، پلی ہوئی چیز کو پالنے والے سے محبت ہو جاتی ہے. بکری کا پالنے والا اللہ اصل ہے، ہم متولی ہیں. ایک طوطا پال لے، بلی پال لے، کیا حالت ہوتی ہے دوستوں. ایک بلی بچے دے دے، جوڈو کراٹے کا چیمپئن آ کے چھین کے دکھائے بچے. ایک جانور کو اللہ نے یہ بچوں کی محبت دی ہے تو ماں باپ کو کیا محبت ہوگی، پھر اللہ کو ہم سے کیا محبت ہے. جب ماں باپ نہیں چاہتے کانٹا نہ چبھے، بچہ آگ کے قریب نہ جائے، پلک میں انگلی نہ ڈالے، تو اللہ تعالیٰ کیسے چاہیں گے کہ ہمیں دوزخ میں ڈالے. ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے.
ہم خود مایوس ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں بتا رہا تھا موبائل کے اندر آئے ایک بڑی عمر کے کہ میں نے بیان سنا ہے میں گندے خیالات پکاتا ہوں میری موبائل کو پاک کر دیں. موبائل پاک ہو گئی بیانات ڈلوا دیے جلدی جلدی مختصر بتا رہا ہوں. اس کے بعد رو رہے ہیں کیا بات ہے کہ اکیلے میں بات کرنی ہے بھائی آپ لوگ باہر جائیں اکیلے ان کا حق ہے. رو رہے کیا مسئلہ کیا ہے کہ مجھے دوست کہہ رہے ہیں 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی اور کہہ رہے کہ ساری زندگی بڈھے گناہ کیے ابھی موبائل کو پاک کر کے نماز کی فکر کر رہا ہے. میں نے کہا بھائی ان کو آپ جواب مت دو. کہ پھر میرے اتنے گناہ ہیں وہ. میں نے کہا آپ موبائل نکال لیں اپنا. جو ہمارے حضرت نے ہمیں سکھایا شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب نے سکھایا ہمیں موبائل نکال یار بھائی. نکالا بڑے میاں نے. آپ بتائیں کس جگہ پر وہ گندی فلم ہے آپ بتاؤ. کہ میں کیسے بتاؤں گا. میں نے کہا پھر آپ نے بتایا تھا 6000 اس میں فلمیں ہیں اور 8000 اس میں گانے اور تصویریں ہیں. وہ آپ نے ڈیلیٹ جب کیا کتنی دیر لگی. کہا کیا ایسے کیا ڈیلیٹ ہو گیا. یار آپ کا ڈیلیٹ ایسا ہے ربا کا ڈیلیٹ کیسا ہوگا. جب آپ نہیں بتا سکتے کہاں گانا ہے کہاں گندی فلم ہے تو اللہ تعالیٰ جب معاف فرماتے ہیں اللہ حکم دے رہے ہیں استغفروا ربکم. حکم دے رہے ہیں اپنے رب سے معافی مانگو. اگر بابا کو معاف نہ کرنا ہوتا تو کیوں اپنے دوست سے کہتا کیوں بھائی سے کہتا منع سے کہو مجھ سے معافی مانگو. معاف کرنا ہے نا. اللہ کا معاف کرنا کوئی ہمارے پر قرضہ نہیں ہے نعوذ باللہ اللہ پر احساناً. اللہ تعالیٰ ہمت بڑھا رہے ہیں اپنے رب سے معافی مانگو. پالنے والے سے کہاں جاؤ گے. ماں کے پیٹ میں گندا پانی گندا خون سے یہ شکل کس نے بنائی. یہ دل میں اتنا منع دل میں آرٹریز کس نے بنائی. وہاں آکسیجن کس نے پہنچایا ماں کے پیٹ میں. رزق کس نے پہنچایا وہاں پر. آنکھوں کا یہ ڈھیلا ہے نور کس نے رکھا. کان میں ڈرل کس نے کیا. سننے کا خزانہ کس نے رکھا. یا کٹر کس نے چلایا. اس میں چکنے کا خزانہ کس نے رکھا. تو اللہ تعالیٰ میں ایسے ہی نعوذ باللہ پھینک دیں گے. ہم مایوس ہوتے ہیں مایوسوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ابے چل کیا ہے. تو اب دیکھیے کہ وہ بتا نہیں سکتے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے نا 4 وٹنس میں نے پہلے بتا دیا وقت نہیں ہے. ہمارے گناہ پر 4 وٹنس جمع ہوتے ہیں اور پھر 4 شرطوں سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نمبر 1 گناہ سے الگ ہونا. نمبر 2 ندامت طاری ہونا. نمبر 3 پکا ارادہ کہ میں گناہ نہیں کروں گا. نمبر 4 جس کا حق مارا ہے اس کا حق واپس کر دے. اور 4 وٹنس کیسے ہیں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں. یومئذ تحدث اخبارها زمین خبریں لے گی. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یاسین شریف الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آنکھ کہے گی چشم گوید کردہ غمزہ حرام. اللہ آنکھوں غزانی تھا نامحرم کو دیکھتا تھا. کان یہ سب ہمارے دوست نہیں اللہ کی CID ہیں. اور صحیفہ اعمال نامہ 4 شرطوں کے ساتھ اللہ معاف کر دیں گے. اور معاف کس طرح کریں گے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. نمبر 1 کے نام ملے گا توبہ کرنے والے کو کہ جو فرض کریں یہاں 15 لائنیں لکھی ہوئی ہیں اور اس میں 4 لائنیں جو ہے گناہوں کی ہے تو اللہ فرشتوں سے نہیں فرمائیں گے کہ اس کو مٹاؤ. اللہ خود مٹائیں گے تاکہ فرشتے تانا نہ دیں کدھر جاتا ہے. خالی جگہ ہو گئی فرشتے تانا دیں گے خالی جگہ پر کیا تھا یہاں. تو اللہ تعالیٰ آنے والی نیکیاں بھر دیں گے. ابھی فرض کریں ایک مثال ہے کہ کوئی مغرب کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھنے والا ہے وہاں آ جائے گی. وہ عمرے پر جانا ہے لبیک اللہم لبیک وہاں آ جائے گا. 2 انعام ہوئے. تیسرا انعام مست کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ بندے کے صغیرہ گناہ پیش کریں سامنے اور بندہ ڈرے گا تو صغیرہ گناہ کی بجائے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو نیکیاں دے دیں گے. پہلا انعام ملا اللہ خود معاف فرمائیں گے اور اس کی آنے والی نیکیاں بھر دیں گے اور قیامت کے دن اللہ اپنی طرف سے نیکیاں ڈال دیں گے اس کے لیے. اب گھبرانے کی بات کہاں رہی. تو پھر آپ یہ جو موبائل ہے گٹر لائن وہ صاف کر دیا تو اب آپ مایوس کیوں ہوتے ہو بھائی. اور الحمدللہ بڑے میاں خوش ہو گئے. دوستوں کو چھوڑو آپ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی ماسک کو تو نہیں گئی نا. تو یہ جذب جو ہے نا اس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے. اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھ سمیت جتنے دوست میں پیش دینا جتنے دوست موجود ہیں موجود نہیں ہم سب کو ہماری اولاد گھر والے رشتہ دار پڑوسی نمازی ساتھی قیامت تک کے ہمارے ضروریات کو معاف فرما جذب فرما کر اپنا بنا لیجئے. آخری بات آج کی. بعض لوگ کہتے ہیں جو جذب کے واقعات تو پرانے ہیں نئے بھی ہیں اور درجنوں ہیں. صرف وقت کی کمی کی وجہ سے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آل انڈیا شاعر تھے اور شراب اتنی پیتے تھے کہ 8 آدمی اٹھا کے گھر پھینکاتے تھے. ان کی ملاقات بھی حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے جو برٹش گورنمنٹ میں ڈپٹی کلیکٹر تھے. ICS کا ایگزام پاس کیا ہوا تھا. اس وقت کا ڈپٹی کلیکٹر آج کل منسٹر کے پاس اتنے پاور نہیں ہوتے. اور دیکھا کہ اتنی بڑی پوسٹ والا اور شرعی داڑھی ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا
دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے، چاول برابر کم کرنا، داڑھی مڈانا حرام ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے۔ مونچھوں کا یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مونچھیں پست تھیں۔ نمبر دوسری حدیث پاک کہ بنی اسرائیل کی عورتیں زنا میں مبتلا ہو گئیں شوہر کی مونچھوں کی وجہ سے۔ تیسری حدیث پاک جو بڑی مونچھ رکھتا ہے ہم میں سے نہیں، اور بڑی مونچھ یہ کنارہ چھپ جائے نا یہ بڑی مونچھ ہو جائے گی، اور فتویٰ مکروہ تحریمی عملاً حرام خلاف سنت۔ اور چوتھی حدیث پاک ہے ابو عبداللہ مونچھوں کو پست رکھنا، اس پر قائم رہنا، اور جنت میں اگر مجھ سے ملنا۔ ایک روایت ہے کہ حوض کوثر پر اگر مجھ سے ملنا۔ اب جگر مراد آبادی آل انڈیا شاعر شرابی نمبر 1 اور ڈپٹی کلیکٹر کو دیکھ کر شرعی داڑھی، اب یہ بچہ داڑھی کا یہ بھی کاٹنا حرام ہے، مونچھیں صاف، بال سنت کے مطابق، ٹخنا کھلا ہوا، کیونکہ ہم مردوں کو چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنا چھپانا حرام ہے، جو اوپر سے لباس آ رہا ہے چاہے احرام ہو، جبہ ہو، لنگی ہو، ٹراؤزر ہو، شلوار ہو یا پائجامہ ہو، ٹخنا چھپانا حرام ہے، اتنا ایسا آگ میں جلے گا۔ دلیل بخاری شریف کی ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، چلنے کی حالت میں کھڑے ہونے کی حالت میں ہم مردوں کو ٹخنا چھپانا حرام ہے، اتنا ایسا آگ میں جلے گا، باقی جنت میں عیش کرے گا۔ جو اپنی پسند کی بات تو دین پہ سمجھ آ جاتی ہے، جہاں شرعی پردے کا ویسے دوسروں کو ڈانٹ دیں گے، برا بھلا کہہ دیں گے، کفر تک کا فتویٰ لگا دیں گے خود ہی، اور اپنے گھر میں شرعی پردہ ہی نہیں ہے۔ یہ حکم نہیں ہے قرآن پاک حدیث مبارکہ کا، یہ ٹخنا چھپانا حرام ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس وقت ذہن نہیں آتا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، جو ہماری سمجھ میں آ جائے نعوذ باللہ وہ دین ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو دیکھا کہ ڈپٹی کلیکٹر برٹش گورنمنٹ کے، بھائی پچھلی بار بھی ایک آدمی نے تصویر بنانے کی کوشش کی تھی، ہمارے دوست نے دیکھ لیا، ڈیلیٹ کر لیا۔ بار بار فتویٰ بتا رہا ہوں، دارالعلوم کورنگی کا فتویٰ بتا رہا ہوں کہ مساجد، مدارس، دینی اجتماعات، حرمین شریفین میں اور مقدس مقامات پر تصویر کھینچنا حرام ہے، اور پھر احادیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ یہاں بچتے اپنے گھر میں کھینچتے، ابھی تو آپ عاشق بنے ہوئے تھے، آپ قرآن پاک حدیث پاک کی ہر بات پہ عمل کرنے کے لیے تیار تھے، پھر یہ حدیث مبارکہ 3 لکھی ہوئی ہیں، یہ کیا ہے پھر یہ؟ خیر، تو پوچھا کہ یہ آپ ڈپٹی کلیکٹر ہو کے اور برٹش گورنمنٹ کے اور شرعی لباس، اللہ فرماتے ہیں ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ کہ بھائی اللہ آپ کے نیک گمان کے حساب سے بنا ہے، اللہ والا تو نہیں ہوں، اللہ والا بنا دے اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ کونوا مع الصادقین پر عمل کرتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا ہوں، کہ میں چل سکتا ہوں؟ کہ آپ چل سکتے ہیں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کہ لیکن شراب تو میں وہاں بھی پیوں گا۔ تو فرمایا بھائی رک جائیں، میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھ لوں۔ کہ حضرت آل انڈیا شاید جگر وراد آبادی آنے لگتا ہے، وہاں اس وقت شعر ہوا ان کا، پینے کو تو بے حساب پی لی، پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روز آخرت کا دھڑکا، گناہ بہت سارے کر بیٹھی ہے، گناہ بہت سارے کر بیٹھی ہے، ہوں پیشی تو ڈر دی ہے، مرنا ہے نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا ہے جو بہت کا انکار کر سکے؟ پوری دنیا میں کوئی ایسا ہے جو اولاد کی پرورش کا جو سسٹم ہے اس کا انکار کر سکے؟ پھر یہی کافی ہے کہ اللہ نے ماں کے پیٹ میں کیسے کارخانہ چلایا، جب یہ وقت نہیں ہے تفصیل کا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کہا حضرت آل انڈیا شاعر آنا چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں شراب تو میں وہاں بھی پیوں گا۔ تو فرمایا پھر کہ میں نے منع کر دیا۔ خواجہ صاحب یہ آپ نے کیا ظلم کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافر سرداروں کے لیے چادر مبارک بچھائی ہے نبوت کی، میرا بھائی ہے، مدرسے میں خانقاہ میں نہیں پینے دوں گا، امت کی امانت ہے، میں ایک کمرہ اپنا دے دوں گا، وہ رات کے 12 بجے کے بعد جو مرضی ہے اسی کرے، ہمارا کیا واسطہ؟ ہم گناہ گار و حقیر سمجھیں گے، اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اب جناب خواجہ صاحب نے اگر کہا جگر صاحب حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے رونے لگے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ مولوی لوگ گناہ گار سے نفرت کرتے ہیں، آج پتہ چلا ان سے زیادہ محبت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ گئے وہاں پر حاضر ہوئے کہ حضرت 4 دعا دے دیجئے، نمبر 1 شراب چھوڑ دوں، نمبر 2 داڑھی آ جائے، نمبر 3 حج کراؤں، نمبر 4 خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ حضرت نے ہاتھ اٹھا لیا، جو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے ایسے پیارے بندے ہیں کسی بات پر قسم کھا لیں اللہ قسم پوری فرماتے ہیں۔ بمبئی آئے شراب چھوڑ دی، مرنے کے نزدیک پہنچ گئے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ اب جو جملہ آ رہا ہے نا میرے دل میں اتار دیجئے۔ آل انڈیا شاعر تھے، آل انڈیا ڈاکٹر جمع ہو گئے۔ جگر صاحب تھوڑی تھوڑی پیتے رہو ورنہ مر جاؤ گے۔ فرمایا کہ جگر تھوڑی تھوڑی پیتا رہے گا تو کب تک جیتا رہے گا؟ کیا آپ تھوڑی تھوڑی پیتے رہیں گے کچھ برس آپ زندہ رہ جائیں گے۔ یہ جملہ سنیے اور دعا کریں اللہ میرے دل میں اتار دے۔ فرمایا کہ شراب میں نے چھوڑ دی اور اس شراب چھوڑنے سے اگر موت کل آتی ہے تو آج آ جائے، آج آتی ہے تو ابھی آ جائے۔ سننا اگلا جملہ، میں مروں گا اللہ کے رحمت کے سائے میں مروں گا، اور شراب پیتا ہوا مرا تو اللہ کے عذاب میں مروں گا، میں شراب اب نہیں پیوں گا۔ اچھے ہو گئے، حج کرنے چلے گئے۔ وہ آج آئینے ہم دیکھتے ہیں حج اور عمرے میں، وہاں کہاں آئینے تھے؟ داڑھی آ گئی ماشاءاللہ،
جناب جب آئے وہاں پر بمبئی، جب داڑھی دیکھی تو رونا آ گیا. چلو دیکھا آئینے کی طرف، چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر بھی اب مسلمان ہوگا. یا کافر سے مراد نہیں، یعنی گناہ سے اللہ نے بچا لیا اپنی رحمت سے. شراب چھوڑ دی، حج کر رہا ہے، داڑھی آ گئی اور خاتمہ ایمان پر ہوا ماشاءاللہ. اور فرما دیتے میرا کمال عشق اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پر چھا گئے، میں زمانے پر چھا گیا. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا. دوستو رمضان تو چلا گیا نا، لیکن مایوس ہو کر بیٹھ جائیں. عید کے دن گناہ کیے، مایوس ہو کر بیٹھ جائیں. انسان نے غلطی کی، جان بوجھ کے کیا، ہو گیا تو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، جس پر الحمدللہ اللہ نے کچھ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور جمعے کے دن مغرب سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے. اور امام صاحب جب خطبہ دیں گے درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے تو ہاتھ غور سے سننا بھائی، ہاں، ہاتھ اٹھائے بغیر، ہونٹ ہلائے بغیر جو دعا مانگے قبول ہو جائے گی. آج کیا دعا مانگے؟ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، ہو گیا کام. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، ایک تو نہیں میرا، کوئی شے نہیں میری. آج ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، گھر میں شرعی پردہ ہے، حرام سے بچتے ہیں، وراثت دیا ہے، زکات دیا ہے، سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، سنت کے مطابق کپڑے ہمارے ہیں، ہماری بہو بیٹیاں پردہ کرتی ہیں. ادھر دین کی بات کرتے ہیں، بیٹی نامحرم کے ساتھ پڑھ رہی ہے اور فوراً غصہ آ جائے گا، نہیں ایسے ایسے، یہ کیسے. اپنے جب تک ہم اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھیں گے تب تک کامیاب نہیں ہوں گے. اور 90% کامیاب ہوئے جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے، 10% معافی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، اپنا قرب خاص عطا فرمائے. مغرب کا وقت سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، وہ تو فلمیں چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں. ادھر اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں، ادھر بیٹی کا مہندی مایوں سہرا بندی بھی ہو رہا ہے. جہاں لائیے نا قرآن پاک حدیث پاک، یہ مکس گیدرنگ اور ناچ گانے، لاکھوں کروڑوں روپے کے خرچے. محبت کا دعویٰ تو صحیح ہے، لیکن کیا محبت عمل نہیں مانگتی؟ ابو طالب کو کتنی محبت تھی، کام بنا کیونکہ عمل نہیں تھا، کلمہ نہیں پڑا. اللہ نے ہمیں کلمہ عطا فرمایا ہے. ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں ہم لوگ، سب کے لیے برا جملہ بول دیتے ہیں اور اپنے گھر کی حالت نہیں دیکھتے کہ ابھی تک وراثت دی ہے. ابھی حضرت کے تعلق والے کی میں نے بتایا کہ ان کے والدہ ساس کا انتقال ہوا. آج ان کے بیٹے کا فون آیا کہ کس طرح وراثت شروع کرے. آج چوتھا دن ہے، وراثت کی فکر لگ گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں جلدی ہے، میں نے لوگوں کو چھوڑو یار، آپ قرآن پاک حدیث پاک کی فکر کرو. ہم بیان تو کرتے ہیں لیکن ہم نے زکات دی، ہم نے وراثت دی، ہمارے گھر میں شرعی پردہ ہے، نماز فجر کو ہم اٹھتے ہیں. جمعے میں کتنی رش ہے، فجر میں کتنی رش ہوتی تھی، عید کے دن کتنی رش ہوئی، دوسرے دن کتنی رش ہوئی. آج پتا چلا 2 صفحے ہیں فجر میں. تو ہم کہاں ہیں اس وقت بھائی؟ اللہ تعالیٰ میرے ان سب کے حال پر رحم فرمائے. جو اللہ نے فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اطاعت کرنا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین. ہم ان کی بات نہیں مانتے، مسجد میں عورتوں کو لے آتے ہیں اور 150-200 سال پہلے والی کی بات سمجھ میں آتی ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ خشکی چڑھی ہوئی ہے دماغ میں نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اصحابی کا نجوم بے ای مقتدیتم اہتدیتم، میرے سب صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جو کسی کی تقلید کر دے گا ہدایت پا جائے گا. عجیب دماغ کا جنجال ہے، 150, 200, 300, 400 سال پہلے کی بات ہے، وہ مان لیں گے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات نہیں مانتے. اور ناپاک ہو جائے مسجد، بھلے ناپاک ہو جائے، 335 دن کے گھر کے اندر رہیں گی عورتیں اور 29 دن کے لیے مسجد میں آ جائیں گی، گھر کو ویران کر دیا. اور بحث اور شور شرابہ، دلیل لاؤ. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات نہ ماننے والا کیسا ہے؟ نعوذ باللہ. 500 سال آپ لگا لیں، 800 سال لگا لیں، لیکن 1400 برس پہلے کی کیا بات ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہی نہیں حکم میں ملے، نہیں سب غلط ہے، اکیلا میں صحیح ہوں. تو پھر یہ جو تکبر پہ آج فجر کے بعد بیان ہوا تھا، اکڑ پر ابھی تھوڑا بیان ہوا تھا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے. مجھ سے اور میری والدہ ساس کا بھی انتقال ہوا، اور ہمارے ایک دوست ہیں ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہوا، اور میرے ماں باپ اور جس کے جو جا چکے ہیں اللہ مغفرت بے حساب فرمائے. اس کے لیے پڑھ کر ایصال ثواب کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. میرے والدین اوپر جا چکے، دادا دادی، تو ان کو پڑھ کر جو ایصال ثواب کروں گا، دلیل لے لو آپ، فتویٰ لے لو آپ، مجھے بھی وہی ثواب ملے گا. ان کے پاس ٹرانسفر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے عافیت اور خوشیوں کے فیصلے فرما دیں.